بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حمد کے اشعار کی تشریح کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ شعر ہے: عظمت تیری معنی بن کچھ بن نہیں آتی، یا ہے خیر و سرکش بھی دم بھرتے صدا تیرا۔ مشکل الفاظ اور ان کی معنی۔ عظمت، اس کے معنی ہے بزرگی، بڑائی یا برتری۔ بن کے معنی ہے کہ بغیر، کے علاوہ۔ بن نہیں آتی، اس کے معنی ہے کوئی چارہ نہیں، کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ یا سے مراد ہے یہاں، مراد دنیا، یہ دنیا جس میں ہم رہتے ہیں۔ خیرہ و سرکش، اس کے معنی ہے ڈھیٹ اور نافرمانی کرنے والے۔ دم بھرنا، اس کے معنی ہے اظہار محبت کرنا یا عقیدت مند ہونا۔ صدا کے معنی ہے ہمیشہ۔ آتے ہیں تشریح کی طرف۔ اے اللہ، تیری عظمت اور بڑائی کو تسلیم کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ کوئی بھی انسان انتہائی ڈھیٹ اور نافرمان کیوں نہ ہو، وہ تمہارا محتاج ضرور ہوتا ہے۔ وہ کبھی نہ کبھی، کہیں نہ کہیں تمہاری بزرگی اور بڑائی کا اعتراف ضرور کرتا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے نافرمان جیسے فرعون، شداد اور نمرود کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ لوگ چھپ چھپ کر تیری عبادت کرتے تھے اور تیری بڑائی اور بزرگی کا اعتراف کرتے تھے۔ دراصل اس شعر میں شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، اس دنیا میں صرف تو ہی تو ہے، تمہارے سوا یہاں پر کوئی برتر، طاقتور اور بڑا نہیں ہے۔ اس دنیا میں بڑے بڑے نافرمان، ڈھیٹ اور کافر گزرے ہیں۔ وہ لوگوں کو یہ دکھانے کی کوشش کرتے تھے کہ ہم بہت طاقتور ہیں، ہم کسی کو نہیں مانتے، لیکن ان لوگوں کے بارے میں بھی مشہور ہے کہ یہ لوگ زندگی کی کسی نہ کسی مقام پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور بزرگی کا اعتراف ضرور کرتے تھے۔ یہاں تک مشہور ہے کہ یہ لوگ چھپ چھپ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، کیونکہ ان کو علم تھا کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے برتر اور سب سے طاقتور ہے۔ اگلے شعر کی طرف آتے ہیں۔ تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پر محیط ان کو، جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلہ تیرا۔ مشکل الفاظ اور ان کی معنی۔ شے، اس کے معنی ہے چیز۔ محیط، احاطہ کرنے والا، چھایا ہوا۔ رنج و مصیبت، اس کے معنی ہے دکھ اور تکلیف۔ گلہ، شکایت، شکوہ۔ تشریح: انسان کے لیے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے۔ دکھ اور تکالیف، مصائب اور پریشانیاں زندگی کا حصہ ہے۔ کائنات کا سارا نظام اللہ تعالیٰ کا مرہون منت ہے۔ ہر طرف اللہ تعالیٰ کی قدرت کے آثار نظر آتے ہیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور جو لوگ کسی مصیبت یا پریشانی یا دکھ میں مبتلا ہوتے ہیں اور اپنی مصیبت سے چھٹکارا پانے کے لیے بھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، کیونکہ ان کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ
اللہ تعالیٰ ہی وہ واحد ذات ہے جو ان کے دکھ کا مداوع کر سکتی ہے۔ دراصل اس شعر میں شاعر کہنا چاہتا ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی امام مرضی اور منشا کے مطابق ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کسی بیماری، کسی دکھ، کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں تو وہ گلہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو اصل میں شاعر ان لوگوں کی وکالت کرتا ہے کہ جو لوگ کسی مصیبت، کسی دکھ، کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں اور وہ گلہ کرتے نظر آتے ہیں، تو شاعر کہتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، وہ اصل میں یہ گلہ، یہ شکوہ، یہ شکایت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کو علم ہوتا ہے کہ ان پر جو مصیبت اور پریشانی آئی ہے یہ کوئی اور دور نہیں کر سکتا، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی وہ واحد ذات ہے جو ان کے اس دکھ اور پریشانی کو دور کر سکتا ہے۔ اس لیے وہ گلہ یا شکوہ یا شکایت کرتے نظر آتے ہیں۔ تو اس شکایت اور اس شکوے میں بھی اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اعتراف ہے کہ یا اللہ، ہم پر جو مصیبت آئی ہے اس دنیا میں، اس کو کوئی اور دور نہیں کر سکتا، صرف اور صرف تم ہی اس کو دور کر سکتے ہو۔ اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔